پیٹھ پیچھے کی گئی جو دعا ہوتی ہے نا، یہ بڑے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کسی کے پیٹھ پیچھے۔ مثال کے طور پر ہمارے گاؤں کے قریب میاں علی کا قبرستان ہے، ہم گزر رہے تھے یہاں پہ تو ہمارے چند محبت کرنے والے ہمارے خاندان کے بڑے چھوٹے کچھ یہاں مدفون، اللہ سب کی مغفرت فرمائیں۔ مثال کے طور پہ یہ ان کے لیے اگر بندہ دعا کرے تو پیٹھ پیچھے دعا کر رہا ہے نا، ان کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیاوی کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ تو جیسے ان کے پیٹھ پیچھے دعا گھر میں کر لی، مسجد میں کر لی، یہاں پہ آ کے دعا کر لی، اسی صورت کبھی ہسپتال میں بندہ ہوتا ہے، ہسپتال میں مریض کے لیے دعا کر لی، ہسپتال کے پاس سے گزر رہے ہیں، فارمیسی کے پاس سے گزر رہے ہیں، دعا کر لی اللہ اس فارمیسی سے دوائیں لینے والے، اس ہسپتال میں جو دو داخل مریض ہیں یا جو لوگ علاج کر کے گھر میں ہیں، اللہ سب کو عافیت والی صحت دے، آپ نے یہ دعا کر لی۔ قبرستان کے پاس سے گزرے تو ان کے مغفرت کے لیے دعا کر لی۔ کسی میت گاڑی کو دیکھ لیا تو اس میت گاڑی میں جتنے لوگ جا رہے ہیں آپ نے سب کے لیے دعا کر لی۔ آپ نے جیل کی جو قیدیوں کی وین ہوتی ہے ان کی عافیت کے لیے، اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائی، دعائیں کر لیں۔ کوئی پریشان حال ہے، آپ کو اطلاع ملی، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے دعا کر لی۔ تو یہ مواقع ہمیں بڑوں نے بتایا کہ بہت محبوب ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے، چونکہ پیٹھ پیچھے عام طور پر تو غیبت ہوتی ہے، عام طور پر تو بہتان ہوتا ہے، عام طور پر تو الزام لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیٹھ پیچھے ایسے تذکرہ کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ سنا ہے کہ فرشتہ آ جاتا ہے ہمیں، یعنی اللہ کے رسول کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کو مشما فرمائے کہ فرشتہ آ جاتا ہے، اور ایسے مواقعوں پہ یعنی پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرنا کہ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی واقفیت نہیں ہے، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں اس کی مغفرت کے لیے، اس کی حیاتی کے لیے، اس کی شفا یابی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی گناہوں کی معافی کے لیے، اس کی پریشانی سے نجات کے لیے، اس کے قرضے سے نجات کے لیے۔ کوئی حج پہ جا رہا ہے، آپ نے خاموشی سے 2 نفل پڑھ لیا، اللہ اس کے حج پہ جانا آسان فرما۔ کسی کی بچی کی شادی ہے، کسی کی صحت کا مسئلہ ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس وقت امت کا برا حال ہے، ٹھیک ہے نا، کمزور حال ہے اس وقت امت کا، تو سب کے لیے آپ نے دعا کر لی تو فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ، اے اللہ میں اس کی دعاؤں پر آمین کہتا ہوں اور اس کو بھی اس سے بہتر اور اس جیسا اور اس سے بہتر عطا فرما، سبحان اللہ۔ اور پھر دعائیں مانگنے کا وہ پروسیس جو اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں، جو بڑوں سے ہم نے سنا کہ دعا سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ بندہ پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر اپنی مناجات اللہ سے مانگے کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے میں نے ان قبرستان والوں کے لیے مغفرت، ان کے مرحومین کی، اموات المسلمین کی مغفرت کی دعا کی۔ اللہ کریم میت گاڑی میں جو میت جا رہی تھی اس کے لیے میں نے دعا کر لی۔ اللہ جو بیمار ہے ہسپتال میں سینکڑوں سے ہزاروں مریض اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گھر میں علاج ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ فارمیسی یا جسے کہیں کہ یعنی جس دکان میں دوائیں ملتی ہیں اس سے منسلکہ لوگ کتنے لوگ ہوتے ہیں نا، فارمیسی سے کوئی بندہ خوشی سے تو نہیں کوئی دوائی لیتا۔ اب آپ اس کے لیے دعا کر لیں اللہ اس فارمیسی سے صحت یاب ہونے والے اور دوا لینے والے سب لوگوں کو عافیت والی صحت دے۔ پھر آپ اپنے مقام پہ آ کے دعا کر لیں اس نیکی کو یاد کرتے ہوئے، اور دعاؤں کے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام والی دعا بھی ہو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے اللہ، جو کوئی خیر، جو کوئی بہتری آپ مجھ پر اوپر سے نازل فرما دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی پھر انسان اپنی حاجات کو رکھ لے سامنے، پریشانی ہے جاب کا، روزگار کا، بچوں کے رشتوں کا، اپنے گھر داری کا، کوئی گھر میں بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی چیز رکی ہوئی ہے، کوئی آج کل لوگوں کے ویزا کے اس سلسلے میں پریشانیاں ہیں، پھر دعا خود کریں، دعا کا بوجھ کسی پہ نہ ڈالیں۔ یہ ایک اہم میسیج ہے کہ دعا کا بوجھ کوشش کریں لوگوں کو، کہ ہم اللہ کے فضل سے صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ پیش کرتے ہیں، خیرات پیش کرتے ہیں، عطیات پیش کرتے ہیں، عزت نفس کسی کی مجروح نہ کریں، اور پھر دعا خود کریں۔ دعا کا بوجھ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں سوائے حج پہ جانے والے کے کسی کو نہ بولیں دعا تو خود کرنی ہے انشاءاللہ، اور مقام پہ آ کے دعا کریں، خصوصاً ایسے مواقع کہ آپ آ رہے ہیں اور پیٹھ پیچھے کسی کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر اپنی حاجات کو ذرا تصور میں لا کے مانگیں نا تو ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے۔ میں چونکہ قبرستان سے اس وقت فارغ ہو کے ذرا باہر سے ہٹ کے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور مقصد یہی تھا تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ چونکہ آنا تو ہم نے بھی یہاں پہ